نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک افضل تو لائے کہ اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر خدمت خلق دا ذکر کریں گے، اللہ راج خرچ کرن دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 254ویں آیت پاک 254ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرن دا ابتدائی حصہ تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ میرے سونے رب نے اس آیت پاک فرمایا اے ایمان والو مسلمانوں جو اسی تانوں رزق دتا نا تے اودے وچوں خرچ کرو۔ میری اللہ سبحانہ فرماندا کہ جڑا میں تانوں رزق دتا اے دے وچوں بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت خرچ کرو، بھلا کرو دوجیاں دا۔ یہ نہیں ہے کہ تم جمع کر کر رکھو۔ اللہ رب العزت نے اسے واسطے زکات دی تعلیم دیتی ہے، صدقہ خیرات دی تعلیم دیتی ہے تے اپنے عاشقاں تا یہ گل کہا قول العفو زائد اور ضرورت جو کچھ بھی ہے سب اللہ راج خرچ کر دے۔ اللہ دے اس حکم دے سچے اللہ والے سچے عاشقاں ہی عمل کیتا کہ طبعی ضروریات جائز کم سے کم پوری کرن تو بعد سب کچھ اللہ راج قربان کر دے۔ اس واسطے انہاں اللہ والے نے قبراں تے لنگر چلدے رہندے ہیں کیونکہ گناہ نہ ودتا رہندا، اللہ کا قانون ہے۔ عام کہاوت بھی ادا دنیا 70 آخر تے 10 گنا اتنے بھی ہو گئے ملدا ہی ملدا جو اللہ راج خرچ کرو 70 گنا گاہ بھی جمع ہو جاتا ہے۔ تو سنے رب نے فرمایا کہ میں جو تو رزق دیتا ہے جو اللہ راج خرچ کرو۔ قرآن پاک جگہ جگہ انفاق فی سبیل اللہ دی اللہ سنے تعلیم دیتی ہے۔ سورہ بقرہ دی 177ویں آیت مزید سنے رب نے اس گل کھول کے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تسی اپنا منہ مشرق اور مغرب طرف کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ اور قیامت کے دن تے ایمان لے آؤ، فرشتیاں تے، اللہ دیاں بھیجیاں کتاباں تے، اللہ دے بھیجے نبیاں تے بھی ایمان لے آؤ، اور اس محبت دے تے رشتہ داراں دے یتیماں نو، مسکیناں اور مسافراں نو اور منگن والیاں نو اور قیدیاں دی جان چھڑاؤن واسطے مال خرچ کرو، نماز پڑھو، زکات بھی دیو اور اپنے عہد پورے کرو جو بھی تسی بندیاں نال کیتے ہیں، جو اللہ رسول نال کیتے ہیں، پھر پیشوا نال کیتے ہیں، کہ پھر پیشوا دی بیعت بھی ایک عہد ہے، روزے الست بھی جڑا عہد کیتا، اور عام دنیا بھی معاملات بھی جڑے ایک دوسرے عہد کر دو پورے کرو۔ تنگ دستی اور بیماری وچ اور لڑائی دے وقت صبر کرنے والے بنو۔ اللہ سنے فرمایا کہ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقین ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے بقول شاعر پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ سے کر رو گیا۔ کرنے لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے یہی ہے محبت، یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں، ہمارے بارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انسان نے اسی واسطے پیدا کیتا کہ انسان بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پلا کرے۔ اسلام دا تر رہا ہے امتیاز ہے کہ اسلام سراپا خیر و رحمت دا مذہب ہے، بھلائی دا حسن سلوک دا مذہب ہے، دوجیاں نال اچھا برتاؤ کرنا اور بلا امتیاز دکھی انسانیت دے تے خرچ کرنا اسلام دی خاص تعلیم ہے۔ اس تعلیم سے اگر کوئی عمل پورا کر دیا تو سچے اللہ والے ہیں۔
ਤੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਖਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਮੂਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਸੈयद ਮੀਰਾ ਜੀ ਬੀਕ रहमतुल्लाह ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਖਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ छोड़ दे, बस 2 अक्षर पढ़ ले, साहिब की कर बंदगी और भूखे को कुछ दे। अल्लाह रसूल का कहना मन और अल्लाह की मखलूक का भला कर, यही सारे दीन की रूह है। हदीस पाक के अंदर है, हदीस की कई किताबों के अंदर हदीस मौजूद है, इब्न माजा वगैरह, कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सोना फरमांदा है, हदीस कुदसी है कि तू मेरी राह में माल खर्च कर तो मैं तेन माल देवांगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तालीम दी बंदियां कि अल्लाह राह खर्च करो। हदीस पाक दे अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकात शरीफ के अंदर हदीस है कि मखलूक जिहड़ी अल्लाह का कुरबा है, मखलूक में सब तो ज्यादा महबूब अल्लाह नूं वो है शख्स है जिहड़ा अल्लाह दे इस अयाल दे नाल भलाई दे नाल पेश आवे, यानी जिहड़ा मखलूक दा भला करे, कदे किसी नूं दुख ना दे, इन्हां दुखां ते सबर करे, क्योंकि यही दीन का मकसद है। अल्लाह पाक दे हाँ ये इबादत है, खिदमत खल्क की बहुत अजीम इबादत है, लेकिन खुशकिस्मती करते कंजूस इस नेमत तो हमेशा महरूम रहिंदा है। खल्के खुदा का भला करन दा बहुत सवाब है। हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसान मर जाता तो अमल दे सवाब का सिलसिला उस तो मुनकता हो जाता, मतलब 3 चीज़ों सवाब का सिलसिला जारी रहता। पहला है कि सदका जारिया, दूसरा इल्म जिस तो नफा हासिल किया जाए, तीसरा सालिया औलाद जी मरन तो बाद वो वास्ते दुआ करे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत और खिदमत खल्क से गुजरी है और हमेशा आप गरीबों, बेसहारा लोगों, यतीमां दा, कमजोरां दी आप मदद करते रहे। यही काम तरीका सहाबा कराम दा सीगा, तमाम अल्लाह वालियां में भी यही तरीका है, वो सारी जिंदगी यही काम करते रहते हैं, बिला इम्तियाज दुखी इंसानियत नूं फायदा पहुँचाते रहते हैं। कुरान करीम के अंदर सहाबा कराम के बारे, सहाबा कराम की भी यही तालीम सी, तरीका सीगा। कुरान पाक सूरह ज़ाहर की 8वीं आयत से रब ने दसिया सहाबा कराम के बारे, और वो सहाबा अल्लाह की मुहब्बत च फकीरा, यतीमा और कैदियों को खाना खिलाते रहे। ये आदत है, तो सहाबा कराम हमेशा ये काम करते थे। सूरह हशर से भी सहाबा कराम की, सूरह हशर की 9वीं आयत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा के इस वसफ को बयान किया और ये सहाबा इन्हां लोगों को अपनी जाना, इन्हां लोगों को अपनी जाना से मुकदम रखते हैं, खाओ खुद फाके में ही होना। यानी इस हद तक तुसी हदीस पाक का वाक़या मौजूद है, सहाबा कराम जख्मी हो गए, एक सहाबी को पानी लै गया, वो पानी पुकारे, वो पानी जो को लैके गया तो उधर एक होर सहाबी ने आवाज़ देती जख्मी ने पानी, तो वो सहाबी कहने लगा पहले उन्हें जाके पड़ा, जो दूसरे को गया तो अगे तीसरे ने आवाज़ देती पानी पानी, और दूसरा सहाबी कहने लगा पहले उन्होंने पड़ा, और जो तीसरे को गया तो वो फौत हो चुके, शहीद हो गए।
دوسرے کو واپس آئے وہ بھی شہید ہو چکے سی, پہلے کو بھی شہید ہو چکے سن. یعنی آخری وقت اس حالت وچ بھی اثار دوسرے دا پلے دا صحابہ کرام دا عالم سی. ایداں حدیث پاک چ ایک سری ایک صحابی نے ملی, 7 گھراں گھوم کے پھر اسے گھر چ آ گئی. یعنی یہ تعلیم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دتی سی, انہوں قرآن دے اس پروگرام تے عمل کیتا. تو قرآن پاک چ اللہ رب العزت نے اسی واسطے تعلیم دیتی ہے, اور مزید تعلیم یہ بھی دیتی ہے کہ کچھ ادھر کے لوگ ہے جڑے منگتے نہیں ہے, سفید پوش ہے. تھوڑی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے منگن کی تکلیف نہ دیو, تو چہروں کی پہچان ہوں انہوں کا پلا کرو. تو صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تمام اللہ والے ہمیشہ ساری زندگی یہی کام کرتے ہیں. اس واسطے قرآن کریم دسا کہ صحابہ کرام تھوڑے دوجیاں تے اثار کرتے ہیں, دوجیاں نوں اپنے آپ تو مقدم سمجھتے ہیں, اور بلا امتیاز انسانوں کے نال جانوراں دا, پرندیاں دا, چرندیاں دا بھلا کرتے ہیں. سورہ معارج کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منگن والوں کا ہر کوئی دندا ہے, لیکن ایسے لوگ بھی سوال نہیں کرتے, انہوں نے بھی محروم نہ رکھو, انہوں کی بھلائی خدمت ضرور کرو. اس واسطے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ رب العزت نے تعلیم دیتی ہے, اسلام نے احترام انسانیت دی, اکرام انسانیت دی, اور انسانیت دا پلا کرن دی بلا امتیاز, تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ بلا امتیاز سب دا پلا کرے اور بے غرض پلا کرے. وہ کوئی لالچ نہ ہو, صرف اللہ کی رضا مطلوب ہوئے کہ صرف اللہ دا حکم ہے, اور مخلوق اللہ دا قرب ہے. تو اپنے ہون یا پرائے ہون, دوست ہون یا دشمن ہون, سب دا بھلا کرو. چنگیاں نے بھی دیو تو مندیاں نے بھی دیو. مجھے اللہ تو بہت غافل ہے, بھلا انہوں کا بھی کرو, لیکن بھلا انہوں کا بچ کے کرو. بعض دفعہ کے منہ برکی پاؤ تو انگلی بھی نال چپ جاندے. چاہے دور اداں دا ہے, بعض دفعہ نیکی بھی انسان نوں الٹ پی جاندی ہے. تو اس واسطے حکمت عملی نہ بچا کے اپنا کام جاری رکھو, سب کا بھلا کرو, دوستوں کا بھی, دشمنوں کا بھی, اپنے کا بھی, پرایاں کا بھی. اس واسطے اللہ والے درباروں سے لنگر ہر ویل چلتے رہتے ہیں. نیک بعد سب آگ کھان رزق, سب واسطے لنگر کھلا, کھاندے اپنا رزق ہی ہے, لیکن اللہ نیکی کا ذریعہ بنایا ہوا کہ جیڑے بھی اللہ راج خرچ کر دے, جیسا کہ حضرت شخصادی رحمت اللہ علیہ فرما دیا کہ میں 2 بندیاں نہیں دیکھا کدے بھی. ایک تو وہ آدمی جنہیں اللہ راج خرچ کیتا میں انہوں بھکھیا مردہ نہیں دیکھا, ایک وہ ظالم جنہیں ظلم کیتا ہوئے میں انہوں سخی نہیں دیکھا کرے. اس واسطے سچا مومن, سچا صوفی, سچا درویش بے ضرر ہوندا, نفع بخش ہوندا, اثار والا ہوندا, بے غرض بلا امتیاز رکھوندا, سب کا بھلا کردا تے کردے رہنا چاہیے. یہی اللہ رسول دا حکم ہے. اور خدمت خلق میں انسان کی روحانی ترقی اینی زیادہ ہوندی ہے کہ دیگر ذکر فکراں نال اینی ترقی نہیں ہوندی. اس واسطے سانو چاہیے زیادہ تو زیادہ اللہ راز دکھی انسانیت خرچ کریے, فلاحی ادارے تے صحیح العقیدہ سنی علماء مشائخ تے, رفائی ادارے تے, مساجد تے, مدارس تے, ہر خلق خدا تے خرچ کریے, پلا کریے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے. قرآن جگہ جگہ اللہ پاک نے انفاق فی سبیل اللہ تعلیم دیتی ہے. اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم دل معذور مسکین بے سہارا انسان ہے. صاحب پیر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں.
ਤੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਬਰ اور آخرت ਸਾਰਾ ਤਾਫ ਫਰਮਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਦਾ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਲਗਸ਼ਾਂ ਮਾਫ ਫਰਮਾ। اپنے دائمی رضا دی نعمت عظمت درد کبرا عطا فرما، قرآن علیہ السلام میں غلبہ عطا فرما، اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نے دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤ، انہاں دی روح کے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے، کافراں منافقاں تے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس یارو فانی دنیا باقی ساری ہوسا 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 ہوسا، بچو 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 بچو، دنیا تو پھر نہیں ہونا، جو موقع ہے فائدہ حاصل کر لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔